اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 72۔ ارادے اور نیت کا شرک۔ اب رہا ارادے اور نیت کا شرک، تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس شرک سے کیسے نجات مل سکتی ہے اور کون اس سے بچ سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ارادے اور نیت سے عمل کرے، کسی کام سے تقرب الہی کے سوا کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کرے، اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے، سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے علم، عمل اور کام میں، اپنے ارادے اور نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف، جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں، وہ یہی ہے کہ بندے کے افعال، اقوال، ارادہ اور نیت خاص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے، اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آل عمران 85۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو اس سے دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ یہی وہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام ہے۔ جس نے اس سے منہ موڑا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ فصل 73۔ شرک کی حقیقت۔ اس مقدمے اور تمہید کے بعد مذکورہ سوال کا جواب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم خدائے وحدہ لا شریک کی ذات اور راہ ثواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ گردانا جائے۔ تشبیہ در حقیقت اسی کا نام ہے۔ صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لیے بیان کی ہیں، انہیں ذات الہی کے لیے ثابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیے ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، وہ اس حقیقت کو بالکل معکوس کر دیتے ہیں، اصل حقیقت کو دوسرا جامہ پہنا کر یکسر ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اصل توحید کو تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور تشبیہ کو تعظیم و طاعت کہتے ہیں۔ پس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوہیت میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے۔ الوہیت اور الہیت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقلیم، نفع و ضرر، ملک کے عطا و منع کی مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ملک صرف اسی کا ہے، کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جب مان لیا گیا تو اب واجب یہی ہے کہ دعا، خوف و رجا، توکل و اعتماد کا رشتہ اور تعلق صرف اسی خدائے وحدہ لا شریک ہی کی ذات سے ہو، کسی اور سے نہیں۔ کوئی شخص اگر یہ تعلق اور رشتہ کسی مخلوق سے قائم کرتا ہے تو یقیناً وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے۔ جو مخلوق خود اپنے نفع و نقصان، موت و زیست کی مالک نہیں، اسے اس ذات وحدہ لا شریک کا مثل اور مشابہ قرار دینا جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے ہی امور کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اپنے کسی بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا،
اور جس کے لیے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایسی مالک و مختار ذات کے ساتھ کسی بے بس غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا قبیح ترین تشبیہ ہے۔ عاجز بالذات، فقیر و محتاج بالذات کا قادر بالذات، غنی بالذات کے مشابہ ہونا کیا معنی؟ کمال مطلق بجمیع الوجوہ، جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لیے مخصوص ہوں۔ عقلاً، شرعاً اور فطرتاً واجب ہے کہ تعظیم و جلال، خشیت و خاکساری، دعا و استدعاء، توبہ و انابت، توکل و اعتماد، استمداد و استعانت، انتہائی عجز و انکساری اور انتہائی محبت، یہ تمام امور صرف ذات الہی کے لیے مخصوص ہوں۔ کسی اور کے لیے یہ امور ثابت کیے جائیں، اس سے عقل، شرع اور فطرت مانع ہے۔ جو آدمی ان امور میں سے کسی ایک امر کو بھی کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے، وہ اسے اس ذات کا مثل اور مانند قرار دیتا ہے جس کا کوئی مثل اور مانند نہیں، اور یہ قبیح ترین اور باطل ترین تشبیہ ہے جو انتہائی ظلم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایسے آدمی کی وہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا، حالانکہ ذات الہی وہ ذات ہے جس نے اپنے لیے رحمت خود لازم کر رکھی ہے۔ خصوصیات الوہیت و الہیت میں ایک اظہار عبودیت کا بھی ہے، اور یہ عبودیت دو ستونوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ معبود سے انتہائی درجے کی محبت رکھی جائے، دوسرے یہ کہ معبود کے حضور انتہائی درجے کی عاجزی اور انکسار کیا جائے۔ انہی دو چیزوں پر عبودیت کی تکمیل کا دار و مدار ہے۔ مخلوق کی منزلیں اور ان کے مقامات ان دو امور میں تفاوت کے بموجب مختلف اور متضاد ہوا کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی محبت، اپنا خضوع و خشوع، عاجزی، انکساری، خاکساری کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مان لیا اور اس کے مشابہ قرار دے لیا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطعاً محال ہے، اور ہر عقل و فطرت میں اس بات کی برائی جاگزی ہے، لیکن بہتوں کی فطرت کو شیاطین نے بدل کر رکھ دیا ہے، ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی سی بات بنا دیا ہے۔ صرف وہی لوگ اصل فطرت اور عقل سلیم پر قائم رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں جو ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق ہیں۔ اس طرح وہ لوگ نور علی نور بن کر راہ ہدایت پر چلنے لگے، لیکن اس نور کی رہنمائی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو اور جسے وہ اپنا بنانا چاہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ سجدہ خصوصیات الوہیت و الہیت میں سے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو گویا غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا۔ توکل بھی خصوصیات الوہیت و الہیت سے ہے۔ جس نے غیر اللہ پر توکل کیا، اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ بنا لیا۔ توبہ بھی خصوصیات الوہیت و الہیت میں سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کے سامنے توبہ کی، اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک اور ہمسر بنا لیا۔ تعظیماً اور اجلالً، قسم کھانا بھی خصوصیات الوہیت و الہیت سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر اور مشابہ بنا لیا۔ یہ تشبیہ کا ایک پہلو ہے کہ کسی مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی عظمت و جلالت ثابت کرے اور جتائے، لوگوں سے اپنی تعریف و مدح کرائے، اپنی عظمت و جلالت منوائے، اپنے سامنے خضوع و خشوع، عاجزی اور انکساری کرائے،
اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے، اپنی ذات سے امید و رجا قائم کرنے پر انہیں مجبور کرے، خوف و رجا، التجا و الہا، استعانت و امداد کے لیے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کرے۔ یہ تشبیہ باللہ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت و الہیت میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے اور اسے اپنی مخلوق کے قدموں تلے روند ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ یقول اللہ عز وجل العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ۔ سنن رادمی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر، ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی کوئی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ مصور اپنے ہاتھوں سے تصویر بناتا ہے، وہ صفت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا تشابہ کرتا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اب دیکھیے کہ خدا کی ربوبیت اور الوہیت و الہیت کی مشابہت کس درجے کا جرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون یقال لهم احیوا ما خلقتم۔ صحیح بخاری۔ قیامت کے دن تصویر سازوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قال اللہ عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقی فیخلق ذرة فیخلق شعیرا۔ صحیح بخاری۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کے لیے چل کھڑا ہو، وہ ایک ذرہ اور جو تو پیدا کر کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے اور جو کا ذکر کر کے اس سے بڑی اور اعظم چیزوں کے متعلق تنبیہ فرمائی۔ مقصود یہ ہے کہ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف صنعت اور صورت گری میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے جو خصوصیات الوہیت و الہیت میں اللہ کی مشابہت اور ہمسری کرے۔ یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے نام میں اللہ کی مشابہت اور ہمسری کرے، اپنے لیے وہ نام اختیار کرے جو ذات خداوندی کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، مثلاً ملک الاملاک، حاکم الحکام، شہنشاہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللہِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِشَاهَانَ شَاہ مَلَكُ الْمُلُوكِ وَلَا مَلَكٌ إِلَّا اللہِ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ، ملک الملوک رکھا جائے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ ایک روایت میں کچھ اور الفاظ بھی وارد ہیں، مثلاً اغیظ رجل علی اللہ رجل یسمى بملک الاملاک۔ مغضوب ترین آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے۔ اللہ کی یہ خفگی، ناراضگی، غضب اور غصہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے کسی ایسے نام میں اللہ کی مشابہت کرے جو اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ملک الاملاک، شہنشاہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ احکم الحاکمین وہی ہے، سارے حکام اور بادشاہوں پر اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی شہنشاہ ہے، کوئی اس کا مثل اور ہمسر نہیں ہے۔ فصل 74۔ ذات باری تعالیٰ سے سوء ظن گناہ کبیرہ ہے۔ اس اصل حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ مسئلے کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظن کرنے والا اس کے کمال تقدس کے خلاف گمان قائم کر لیتا ہے اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے
جو اس کے اسماء و صفات کے متناقض اور منافی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوء ظن کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ الفتح 6۔ انہی پر برائی کا چکر ہے اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَأَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حامیم سجدہ 23۔ اس گمان نے جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا ہے تمہیں ہلاک کیا اور تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا، فرمایا، ماذا تعبدون أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الصافات 85 تا 87۔ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو پروردگار عالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ گویا تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو تو اس دن جب جواب دہی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینا ہوگی، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہیں کس قسم کی سزا دے گا؟ تم نے اللہ کے اسماء و صفات اور ربوبیت میں کیا نقص دیکھا کہ تم نے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت و پرستش میں اس کا شریک بنا لیا؟ اگر تم اللہ کی ذات و صفات، اس کی الوہیت و ربوبیت اور اس کی شان کبریائی کو سمجھتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے، وہ غنی ہے، تمام سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی مخلوق کے ساتھ قسط و عدل کا برتاؤ کرتا ہے، اپنی مخلوق کی تدبیر و تنظیم میں منفرد اور یکتا ہے، مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، تنِ تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے اور ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہے، کسی کی امداد و اعانت کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات میں رحمان و رحیم ہے، بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں۔ جس ذات کی یہ شان ہو وہ یقیناً دنیا کے بادشاہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان رکھتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہیں کہ رعایا کے حالات اور اس کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں، نیز اس امر کے بھی محتاج ہیں کہ رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں دوسرے لوگ ان کی معاونت کریں۔ درمیان میں ترجمانوں کی ضرورت ہے جو سلاطین اور بادشاہوں کو رعایا پر رحم و کرم کے لیے آمادہ کریں اور ان کے دلوں میں جذبات ترحم و تلطف ابھاریں۔ سلاطین اور بادشاہ اپنی کمزوری اور عاجزی، بے عملی، بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے اور درمیانی وسائط و وسائل کے محتاج ہیں، لیکن ذات خداوندی قادر مطلق ہے، غنی بذات ہے، ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمت ہر شے پر، ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے۔ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسائط و وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق کے ربوبیت اور الہیت، حق کے توحید و الوہیت میں نقص پیدا کرنا ہے، اور جو ایسا سمجھتا ہے ذات الہی کی نسبت سوء ظن رکھتا ہے، اور محال و ناممکن ہے کہ جو چیز عقل و فطرت کے خلاف ہو اور عقل و فطرت کے نزدیک ہمہ قسم کی قباحتوں سے زیادہ قبیح ہو، اسے اللہ اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے۔
اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اسے بڑا مان کر ہی اس کی عبادت و پرستش کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے عجز و انکسار کرتا ہے اور اپنی ذلت و خواری، انکساری و خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے اور بس، یہ اس کا حق ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ یہ قبیح ترین ظلم ہے کہ اس کا حق کسی غیر کو دے دیا جائے یا اس میں کسی اور کو بھی شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرمائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، الروم 28۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے کہ اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے؟ یعنی جب تم میرے دیے ہوئے رزق میں اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو پھر میرے بندے اور غلاموں کو میری خالص الوہیت اور ربوبیت میں شریک قرار دینا کیوں صحیح ہوگا؟ جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہرگز میری قدر نہیں کرتا، میری عظمت و جلالت کا حق وہ قطعاً نہیں پہچانتا۔ جس چیز میں میں منفرد و یکتا ہوں، میری مخلوق کا جس میں کوئی حق نہیں، اس میں مجھے منفرد و یکتا نہیں مانتا۔ پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ قطعاً حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ الحج 73 تا 74۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم اسے خوب سن لو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسے عابد و معبود دونوں ہی عاجز ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ قوت والا اور عزت والا ہے۔ ایسا شخص جو کسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک اور ساجی گردانتا ہے اور وہ ہستی ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی پیدا نہیں کر سکتی، اس پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ الزمر 67۔ انہوں نے جیسی چاہیے ایسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ذات ہے اور اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ لوگ اس کا شریک بنائیں۔ جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت و جلالت ہو، اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجے کمزور ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا۔ جس نے ایک ضعیف، عاجز، کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا، یقیناً وہ قوی، توانا، غالب کے حق کی قدر اور توقیر نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کی قدر اور توقیر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نہیں نازل فرمائیں۔ کیا یہ باتیں اس کی شان میں سزاوار ہیں؟ کیا اس نے مخلوق کو یوں ہی بیکار، عبث اور بے مصرف پیدا کیا؟ کیا اس نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر لیں اور وقت آئے تو جانوروں کی طرح مر جائیں؟ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر اور توقیر نہیں کرتا جو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے۔ سمع و بصر، ارادہ و اختیار، علو و رفعت، کلام و تکلیم کی اللہ کی ذات سے نفی کرتا ہے اور عموم قدرت،
بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے۔ اس کی قدرت و مشیت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے خود ان افعال کے خالق ہیں۔ اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا، اور جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان ان مجوسیوں اور مجوس نما لوگوں کے قول و خیال سے بلند و بالا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں۔ بندے اس پر قادر نہیں، مجبور محض ہیں۔ کام کرنے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں، سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ خود ہی کرتا ہے، بندوں سے جبراً کام کراتا ہے۔ مخلوق پر مخلوق جبر کرتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ من ذالک علوا کبیرا۔ ایسے کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کر رہے ہیں، جبکہ فطرت و عقل میں یہ چیز راسخ ہے کہ اگر کوئی سید و آقا اپنے غلام سے جبراً کوئی کام کرائے، اسے اس کام کے لیے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے، تو آقا کا یہ عمل بدترین عمل ہوگا۔ بندوں کے متعلق جب فطرت و عقل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، اس کے ارادے کو اس کے فعل و عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر وہ اسے سزا دیتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ ان لوگوں کا قول بدترین قول ہے، اور یہ بھی مجوسیوں کے بھائی ہیں۔ یہ گروہ اور پہلا گروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔